أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسيم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. صدق اللہ العظیم. میرے پیارے بھائیو دوستو، آج میرا موضوع ہے جغرافیہ قرآنی کے ایک اہم موضوع قصہ موسیٰ علیہ السلام. اس پر میں آپ کے سامنے مختصر تبصرہ کروں گا. ساتھیوں سے گزارش ہے کہ شاید ویڈیو لمبی ہو جائے تو آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک سننا ہے اور پورا قصہ سن کر ہی آپ نے فارغ ہونا ہے. اسی لیے میں نے شروع میں کہہ دیا کہ شاید یہ آج کی ویڈیو لمبی ہو جائے، لیکن آپ لوگوں نے اس کو سننا ہے اور بہت اہم ترین واقعات ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو ہے وہ یہاں ایک شہر تھا، دریائے نیل کے مشرقی کنارے ایک شہر تھا. اس شہر کا نام طیبہ یا سیبہ تھا اور یہیں موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی. اور اس زمانے میں چونکہ فرعون نے اس کو نجومیوں نے بتایا تھا کہ ایک بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں سے تیری حکومت تباہ ہوگی، لہٰذا فرعون نے یہ حکم لگا رکھا تھا کہ جہاں کہیں بھی کوئی بچہ پیدا ہو تو بنی اسرائیل میں ان کو قتل کرتے تھے. اسی واقعے کو میں انشاءاللہ تفصیل سے آپ کے سامنے بیان کروں گا، لیکن پہلے اس علاقے کی نوعیت کو ہم اچھی طرح سمجھ لیں. یہ اوپر سے بہتے ہوئے آ رہا ہے، یہ دریا نیل ہے. یہاں دریا نیل دو حصوں میں تقسیم ہو رہا ہے اور یہ علاقہ ڈیلٹا، دریا نیل کا ڈیلٹا کہلاتا ہے. یہاں چونکہ سرسبز و شاداب ہے. یہ دریا نیل کی تصویر نہیں ہے، اصل میں یہ اوپر سیٹلائٹ سے دریا نیل کا جو سرسبز و شاداب بنا ہوا علاقہ ہے اسی کی تصویر آ رہی ہے. تو آپ کو دریا نیل کی تصویر دکھ رہی ہے. حالانکہ دریا نیل نے جس علاقے کو سرسبز و شاداب کیا ہوا ہے اور ہر طرف جو ہے گویا کہ ہریالی اور سبزہ ہے، یہاں کھیت ہوتے ہیں، گندم اور چاول اور طرح طرح کی فصلیں ہوتی ہیں. یہ ایک بہترین وادی ہے سرسبز و شاداب، دریا نیل کی وجہ سے آباد ہے. تو اوپر سے نظر آ رہا ہے جیسے دریا نیل ہے، لیکن دریا نیل کی تصویر بھی ہوگی لیکن چھوٹی سی دکھے گی. یہ اصل میں وہ مخصوص علاقہ ہے جو کہ ہرا بھرا ہے. تو یہ تو مصر کا علاقہ ہے اور اس میں بہنے والا دریا دریائے نیل ہے. یہ جو نہر ہے، یہ جو دریا ہے، اس کو نہر سوئس، اس کو جو ہے خلیج سوئس کہا جاتا ہے. یہ دیکھیں، یہ جو دریا ہے اس کو خلیج سوئس کہا جاتا ہے اور اس کو خلیج عقبہ کہا جاتا ہے. یہاں یہ آ کر دونوں مل جاتے ہیں اور اسی مقام کو مجمع البحرین کہا جاتا ہے. اور نیچے کی طرف یہ جو دریا ہے یہ بحر احمر ہے، اور اوپر کی طرف یہ جو دریا ہے یہ بحر متوسط اور اس کو بحیرہ روم کہا جاتا ہے. اور یہ جو علاقہ ہے یہ مثلث تکون نما، یہ صحرائے سینا ہے. یہ صحرائے سینا کہلاتا ہے پورا کا پورا. اور یہاں فلسطین ہے، آج کل موجودہ اسرائیل بھی یہاں قائم ہو گیا ہے. اور اس پورے خطے کو، یہ جو پورا خطہ ہے یہ مصر کے علاوہ اس پورے خطے کو ارض مقدس کہا جاتا ہے. اس میں بیروت، لبنان، شام، فلسطین اور بہت سارے اردن کے علاقے آتے ہیں. ان سب کو ارض مقدس کہا جاتا ہے. یہ ارض مقدس ہے. اسی طرح یہ دیکھیں، یہاں مدین ہے، قوم شعیب علیہ السلام کا علاقہ یہ ہے. چونکہ موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں یہ ساری چیزیں آئیں گی، میں آپ کو بتاؤں گا. اور یہ خلیج عقبہ ہے، دریائے عقبہ اس کو کہا جاتا ہے اور اس کو خلیج سوئس کہا جاتا ہے، خلیج سوئس. اور یہ یہاں مل کر مجمع البحرین بناتے ہیں. اور اسی طرح یہاں کوہ طور واقع ہے، طور کا پہاڑ واقع ہے. اور اوپر کی طرف یہ صحرائے سینا ہے، وادی تی ہے اور صحرائے سینا ہے. تو اب ہم آتے ہیں واقعے کی طرف. میں نے آپ کے سامنے کچھ آیات تلاوت کی. موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا شہر دریائے نیل کے اس طرف یعنی مشرقی کنارے پر واقع ہے اور اس شہر کو سیبہ یا طیبہ کہا جاتا ہے. یہاں موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور یہ مصر کے اوپر کے علاقوں میں جنوبی علاقہ ہے. سیبہ نامی شہر میں یا طیبہ نامی شہر میں موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور یہاں
ان کی والدہ نے ان کو دریا نیل میں ڈالا، اور پھر فرعون کے محل کے قریب گویا کہ پھر جو ہے ان کو اٹھا لیا گیا۔ اسی قصے کو یہاں بیان کیا، دیکھیں ذرا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے قصے میں سے کچھ چیزیں آپ کو بتاتے ہیں اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ لوگ ایمان لائیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انہ کان من المفسدین، کہ بے شک فرعون نے زمین میں تکبر کیا، وجعل اہلها شیعا، اور مصر کے رہنے والے لوگوں کو ٹکڑوں میں فرقوں میں بانٹ دیا، تاکہ ہر ایک کو دوسرے کے ذریعے سے کمزور کیا جائے۔ یذبح ابناءہم، بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کرتے، ویستحیی نساءہم، اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑتے۔ انہ کان من المفسدین، یہ فرعون جو تھا یہ زمین میں بہت زیادہ فساد مچانے والوں میں سے تھا۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش گویا کہ ایسے زمانے میں ہوئی تھی کہ جس زمانے میں فرعون بچوں کو ذبح کرتا تھا، اور انبیاء بنی اسرائیل کے 70,000 بچوں کو گویا کہ وہ ذبح کر چکا تھا۔ اور اسی دور میں موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو والدہ محترمہ نے اس کو چھپایا، اور گھر میں جب چھپایا تو پھر جو ہے ظاہر بات ہے کہ والدہ کو پریشانی ہونے لگی، فرعون کی پولیس سے ڈر تھا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اس کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اس کو دریا میں ڈال دیں، لہذا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کو دریا نیل میں ڈال دیا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ بچے کو دودھ پلاتی جا۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، پھر جب تجھے خوف ہونے لگے فرعون کی پولیس سے یا فرعون کے کارندوں سے، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو اس کو دریا میں ڈال جا، وَلَا تَخَافِي، اور نہ ڈریے، وَلَا تَحْزَنِي، اور غم نہ کیجیے، إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم اس بچے کو آپ کے پاس لوٹائیں گے اور اس کو ہم رسولوں میں سے بنائیں گے۔ تو اب والدہ محترمہ نے اس کو صندوق میں بند کر کے اور دریائے نیل میں ڈال دیا۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، تو فرعون کے لوگوں نے اس کو اٹھا لیا، یعنی فرعون کی بیوی نے جب دیکھا کہ ایک صندوق آ رہا ہے ان کے محل کی طرف، اس نے وہ صندوق اٹھوایا، اور اللہ فرماتے ہیں لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، انہوں نے اس لیے اٹھایا تاکہ ان کے لیے دشمن اور غم کا ذریعہ بنے، لیکن یہ تو اللہ عزت نے ویسی فرمایا ہے بطور مثال کے، ورنہ اصل میں انہوں نے تو اس مقصد کے لیے اس بچے کو پالا کہ یہ ہمارے لیے جو ہے گویا کہ بیٹا ہوگا، چونکہ ہمارا بیٹا نہیں ہے۔ فرعون تو قتل کرنا چاہتا تھا، لیکن حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی بعد میں مسلمان ہوئی تھی، اس نے اس بچے کو بچایا اور اپنے شوہر سے کہا کہ اس کو قتل نہ کیجیے۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ، بے شک فرعون اور حامان اور ان کے لشکر یہاں آ کر خطا کر گئے، جو ہزاروں بچوں کو قتل کر رہے تھے، لیکن وہ بچہ جس کو اللہ بچا رہا تھا، جس کی وجہ سے ان کی حکومت کا خاتمہ ہونا تھا، جس کے ذریعے سے فرعون مصر کو غرق ہونا تھا، تو اس بچے کو اللہ عزت نے بچا لیا، اور یہاں آ کر انہوں نے غلطی کر لی۔ اب فرعون کی بیوی ظاہر بات ہے کہ ایک عورت کے سامنے، چاہے جتنا بھی طاقتور شخص ہو، مرد ہو، عورت کے سامنے اس کی کوئی طاقت نہیں چلتی ہے۔ تو اب اس نے کہا کہ نہیں، اس کو ہم اپنا بچہ بنائیں گے۔ فرعون کی بیوی ہی گویا کہ اس نے اس بچے کو بچایا۔ وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون۔
اور وقالت امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی نے کہا قرۃ عین لی ولک، اے فرعون اس کو قتل نہ کیجئے، یہ ہمارے لیے آنکھوں کا ٹھنڈک کا ذریعہ بنے گا، ہمارے لیے خوشی کا ذریعہ بنے گا، میرے لیے اور آپ کے لیے، لا تقتلوہ اس کو قتل نہ کیجئے، عسیٰ ان ینفعنا ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہمیں نفع پہنچے، او نتخذہ ولدا یا اس کو ہم اپنا بیٹا بنائیں، وہم لا یشعرون، اور یہ اس طرح فیصلہ کر رہے تھے لیکن آنے والے زمانے کا ان کو کوئی پتہ نہیں تھا۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ نے جب حضرت موسیٰ کو دریا میں ڈالا تھا تو اس وقت گویا کہ وہ اپنے دل میں بہت پریشان تھی اور سوچ رہی تھی۔ ویسی موسیٰ، لفظ موسیٰ موشے سے ہے، مو بمانا پانی، اور پانی سے اٹھایا گیا بچہ اس معنی میں ہے، اور قرآن مقدس میں سب سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ 136 بار آیا ہے، اور سب سے زیادہ تذکرہ موسیٰ علیہ السلام کا اسی وجہ سے آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے حالات مطابق تھے۔ ایک یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح مصائب، آلام اور تکالیف برداشت کرنی پڑی، ہجرتیں کرنی پڑی، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہجرت کرنی پڑی، اور جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایک ظالم بادشاہ فرعون سے ان کو واسطہ پڑا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے وقت کے بہت بڑے بڑے فرعونوں سے واسطہ پڑا، ابو جہل اور طرح طرح کے دشمنوں سے، اور یہاں تک کہ بین الاقوامی سطح پر عیسائی، یہودی اور آتش پرستوں سے، ایران اور روم کی بڑی عظیم ترین سلطنتوں سے واسطہ پڑا اور ان سے ٹکرائے۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کو اگر ایک فرعون سے واسطہ تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینکڑوں فرعونوں سے واسطہ تھا، تو یہ مطابقت بھی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی ایک مطابقت یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بار بار قرآن میں اسی وجہ سے آیا ہے کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو دعوت دی تھی تو ایک تو وہ مشرک تھے اور دوسرے کتابی لوگ تھے کہ یہودی اور عیسائی، اور یہودیوں اور عیسائیوں سے گویا کہ قریب زمانے میں واسطہ پڑنے والا تھا مدینہ میں، اور بعد میں روم کی ایک بہت بڑی سپر پاور طاقت تھی۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے گویا کہ اس قصے کو موسیٰ علیہ السلام کے تذکرہ جو ہے بہت زیادہ مرتبہ قرآن میں کیا ہے، اور 136 بار تو صرف موسیٰ علیہ السلام کا نام آیا ہے۔ تو فرعون کی بیوی نے اس کو بچا لیا۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پریشان، اور اس نے اپنی بیٹی کو اس صندوق کے پیچھے لگا دیا کہ یہ کہاں جا رہا ہے صندوق، لہٰذا وہ چلتے چلتے فرعون کے محل تک پہنچ گیا، اور یہ بھی چھپکے سے جا کر فرعون کے محل میں داخل ہو گئی، اور وہاں جو ہے چونکہ یہ کسی عورت کی چھاتی کا دودھ ہی نہیں پی رہا تھا، تو اب بہن جو ہے اس نے کہا کہ میں ایسی عورت نہ بتا دوں تمہیں کہ یہ اس کو دودھ پلائے، جیسے قرآن مقدس میں اللہ فرماتے ہیں وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے وہاں محل کی ساری عورتوں کا دودھ اس پر حرام کر دیا، اور کسی بھی عورت کا وہ دودھ پینے کے لیے تیار نہیں تھا وہ بچہ۔ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ، تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا، وہ بھی وہاں مجلس میں پہنچی ہوئی تھی، فرعون کی بیوی سے کہا کہ کیا میں تم لوگوں کو بتا نہ دوں ایک ایسی عورت علی اہل بیت، ایسے گرانا نہ بتا دوں، یکفلونہ جو اس بچے کی کفالت کرے، اور اس کا دودھ اتنا پاک صاف اور اچھا دودھ ہے کہ یہ بچہ اس کا دودھ پی لے گا، وہم لہو ناصحون، اور گویا کہ یہ تمہارے لیے ایک بہت بڑی نصیحت ہے اس میں، اور تمہاری میں خیر خواہ ہوں، اس بچے کو جو ہے اٹھا لو۔ فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے اس بچے کو دوبارہ اس کی ماں کے پاس لوٹا دیا، جس طرح کہ شروع میں اللہ نے فرمایا تھا، وعدہ کیا تھا کہ ولا تخافی ولا تحزنی انا رادوہ الیکی، ہم آپ کی طرف لوٹائیں گے، تو اللہ رب العزت فرمایا کہ ہم نے اس بچے کو ان کی والدہ کے ہاں لوٹا دیا، اور گویا کہ ایک معاہدہ طے پا گیا فرعون کی بیوی نے کہ اس کو دودھ پلانا ہے، اس کو بڑا کرنا ہے، اور تنخواہ بھی باقاعدہ جاری کر دی۔ ان کو کیا پتہ کہ یہی بچہ کل کو جو ہے گویا کہ موسیٰ علیہ السلام بنے گا، اور وقت فرعون کے مقابلے کے لیے وہ آئے گا۔ لہٰذا اب وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حق، کہ اللہ کا وعدہ جو ہے سچا ہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام یہاں پلنے بڑھنے لگے اور سلسلہ شروع ہوا، اور والدہ کے ہاں پلے بڑھے، پھر
محل میں آ کر زندگی گزارنے لگے، فرعون کے محل میں۔ اب آگے قرآن مقدس میں اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، جب موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ گئے، وَاسْتَوَىٰ اور برابر ہو گئے، آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے ان کو حکمت اور علم دیا، اور اسی طرح جو ہے وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم احسان کرنے محسنین کا بدلہ ہم دیتے ہیں۔ تو ایک بار ایسا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام شہر میں گھوم رہے تھے دوپہر کے ٹائم میں، کہ دو آدمی آپس میں لڑ رہے تھے، ایک اسرائیلیوں میں سے تھا اور دوسرا فرعون کی قوم قبطیوں میں سے تھا۔ اسرائیلی بنی اسرائیل تو چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی تو اب آپس میں لڑ رہے جھگڑ رہے تھے۔ اسی طرح اسرائیلی نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا۔ جب مدد کے لیے پکارا تو موسیٰ علیہ السلام نے اس آدمی کو ویسے ہی تھپڑ مارا بغیر کسی قتل کے ارادے کے، تو وہ آدمی فوراً مر گیا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی جو قوت تھی وہ گویا کہ ایک نبی کی قوت تھی، اور نبی کی طاقت جو ہے وہ 40 جنتی مردوں کی طاقت سے زیادہ ہوتی ہے، لہٰذا 40 جنتی مردوں کی طاقت کے برابر ہوتی ہے۔ اگر اس کو ضرب دیا جائے تو 1600 دنیاوی مردوں کی طاقت ایک نبی کے اندر ہوتی ہے، لہٰذا 400۔ تو اب اللہ رب العزت اسی طرف اشارہ فرماتے ہیں وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَٰذَا مِن شِيعَتِهِ وَهَٰذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ۔ ایک بار موسیٰ علیہ السلام شہر میں گھوم رہے تھے کہ حین غفلت من اہلہا، کہ جب لوگ اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے، دوپہر کا ٹائم تھا، فوجد فیہا رجلین یقتتلان، کہ وہاں دو آدمیوں کو پایا کہ وہ لڑ رہے تھے، ھذا من شیعتی، ایک تو بنی اسرائیل میں سے تھا، وھذا من عدوہ، اور ایک جو ہے ان کے دشمنوں میں یعنی قبطیوں میں سے تھا۔ فاستغاثہ الذی من شیعتہ، تو اس آدمی نے مدد کے لیے پکارا جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا یعنی بنی اسرائیل کا تھا، علی الذی من عدوہ، اس آدمی پر جو دشمن تھا اس کے خلاف مدد کے لیے پکارا۔ فوکزہ موسیٰ فقضیٰ علیہ، تو اب موسیٰ السلام نے ایک تھپڑ اس کو مارا تو وہ آدمی مر گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ھذا من عمل الشیطان کہا کہ تو شیطان کا عمل ہے۔ کل کو پھر موسیٰ علیہ السلام دوبارہ اسی راستے سے گزر رہے تھے کہ وہی آدمی کسی اور سے لڑ رہا تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ اس نے مدد کے لیے پکارا۔ جب دوبارہ مدد کے لیے پکارا تو موسیٰ علیہ السلام اب اس پر غصہ ہو گیا کہ، اور جیسی جانے لگے تو وہ سمجھا کہ یہ بنی اسرائیلی سمجھا کہ یہ کل جس طرح ایک آدمی کو قتل کیا آج مجھے قتل کر دیں گے، اس نے راز فاش کر دیا۔ اب جیسی راز فاش کر دیا تو اب گویا کہ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے قتل کیا ہے، لہٰذا موسیٰ علیہ السلام فرعون کے قریبی لوگوں میں سے ایک آدمی نے آ کر موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دی کہ تجھے قتل کر دیا جائے گا، لہٰذا یہاں سے نکل جا اور چلا جا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے وہاں سے ہجرت کی ٹھانی اور مدین کا ارادہ کیا، جیسے کہ قرآن مقدس میں اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جب وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَن، جب موسیٰ علیہ السلام نے مدین کا رخ کیا، قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ، فرمانے لگے کہ قریب ہے کہ میرا رب مجھے بہتر راستے کی رہنمائی کرے گا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام یہاں سے نکلے، منفیس شہر گئے، اور پھر وہاں سے اوپر سے صحرائے سینا کے علاقے سے ہوتے ہوئے یہاں مدین میں آ گئے، یہ علاقہ ہے مدین کا۔ اب مدین پہنچ گئے تو وہاں ایک کنویں پر کچھ لوگوں کو پایا اور دو لڑکیوں کو دیکھا کہ وہ اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا رہی، ویسی رکی ہوئی کھڑی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ کیوں آپ اس طرح کھڑی ہیں؟ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ۔ جب موسیٰ علیہ السلام مدین کے پانی پر پہنچے تو وہاں دو عورتوں کو پایا، وہاں لوگوں کو پایا کہ وہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور وہاں دو عورتوں کو بھی پایا جو کہ الگ تھلگ سے کھڑی تھی، اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا رہی تھی۔
قال ما خطبکما، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا کیا معاملہ ہے، آپ لوگ کیوں نہیں جانوروں کو پانی پلا رہی؟ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر، کہنے لگی کہ ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلاتی کیونکہ ہم لڑکیاں ہیں اور باحیا ہیں، اور ابونا شیخ کبیر، ہمارا کوئی بھائی بھی نہیں ہے، اور ہمارے والد جو ہے وہ شیخ کبیر ہے، لہٰذا وہ آ نہیں سکتے، اسی وجہ سے ہم انتظار میں رہتی ہیں کہ کبھی اپنے جانوروں کو پانی پلا دیں تو پھر ہم اپنے جانوروں کو پانی پلائیں۔ فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں لڑکیوں کے جانوروں کو پانی پلایا اور پھر ایک سائے کی طرف پلٹ گئے اور دعا کرنے لگے، اے میرے ربا۔ چونکہ موسیٰ علیہ السلام محلات میں پلے بڑے تھے، ایک قسم کے شہزادے تھے، اس کو کبھی گاؤں کی زندگی اور صحرائی علاقوں سے واسطہ نہیں پڑا تھا، اس طرح دور دراز سفر اور پھر اکیلے۔ تو یہاں اب موسیٰ علیہ السلام پریشان ہونے لگے، اے میرے ربا، جب بھی کسی آدمی پر کوئی پریشانی آئے تو اپنے رب کی طرف لو لگانی چاہیے۔ انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ میرا معاملہ اور میری شکایت آپ کے در میں ہے، آپ میرے لیے کوئی بہتر صورت اور راستہ نکال دیں۔ تو اللہ رب العزت نے گویا کہ ان کے راستہ نکال دیا۔ اب جب وہ لڑکیاں وقت سے پہلے گھر پہنچی تو شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، انہوں نے پوچھا کہ آپ کیوں جلدی آ گئی آج، حالانکہ آپ تو دیر سے آیا کرتی تھی۔ انہوں نے سارا قصہ سنایا تو والد محترم نے کہا جا کر اس بندے کو بلاؤ جس نے آپ لوگوں کے لیے پتھر ہٹایا ہے، اور اتنا بھاری بھرکم پتھر ہٹایا تھا کہ اس کو 12 مرد بھی نہیں اٹھا سکتے، لہٰذا موسیٰ صاحب نے اکیلے پتھر ہٹایا اور ان عورتوں کی بکریوں کو پانی پلایا۔ تو اب شعیب علیہ السلام کی بیٹی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين۔ ان لڑکیوں میں سے ایک جو ہے حیا کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی، با حیا بن کر، بے حیا نہیں، آج کل کی عورتوں کی طرح نہیں کہ جو بازاروں میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ وہ کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، بلکہ حیا کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے۔ ایک لڑکی جو ہوتی ہے بحیا، اس کی سب سے بڑی، اگر کوئی عورت ہے مسلمان، اگر کوئی لڑکی ہے تو اس کی سب سے بڑی جو قیمتی چیز ہے وہ اس کی حیا ہے اور اس کی عزت ہے اور ناموس ہے۔ اللہ سب مسلمان عورتوں کو بچائے، باحیا بنائے۔ قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، کہنے لگی کہ میرے والد جو ہے آپ کو بلاتے ہیں تاکہ آپ نے جو محنت کی ہے، پتھر اٹھایا ہے، اس کا بدلہ آپ کو دینا چاہتے ہیں، اور ہمارے جانوروں کو جو پانی پلایا ہے۔ فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف، جب موسیٰ علیہ السلام وہاں شعیب علیہ السلام کے پاس گئے اور اس کو اپنا قصہ سنایا، قال لا تخف، تو شعیب علیہ السلام نے کہا نہ ڈریے، نجوت من القوم الظالمین، اللہ رب العزت آپ کو اس ظالم قوم سے پناہ دیں گے۔ شعیب علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ آنے والے زمانے میں اللہ رب العزت ان کو نبوت سے سرفراز کریں گے اور اس ظالم قوم سے اللہ رب العزت ان کو نجات دیں گے۔ لہٰذا اب یہاں شعیب علیہ السلام نے پیشکش کی موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ میرے پاس رہیں اس 8 سال تک، اور اپنی ایک بیٹی میں تمہیں نکاح میں دوں گا، اور اگر 10 سال پورے کر لیے تو پھر بہت اچھا ہے۔ لہٰذا چونکہ گھر میں کوئی بیٹا نہیں ہے، آپ کو سارے کام کاج کرنے ہوں گے، بکریوں کو پانی پلانا ہے، جانوروں کو چرانا ہے، سارے کام۔ ما من نبی الا یرعی الغنم، کوئی نبی ایسا گزرا نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو آپ مزدوری پر رکھ لیا۔ قالت احداهما یا ابت استاجره ان خیر من استاجرت القوی الامین، شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی نے کہا اے پیارے ابا جان، اس کو مزدوری پر رکھ لیجئے، اجرت پر رکھ لیجئے، ان خیر من استاجرت القوی الامین، اس سے بہتر کام کاج کرنے والا کون شخص ہو سکتا ہے کہ یہ قوی بھی ہے اور امین بھی ہے۔ دیکھو، جو کوئی بھی اپنے گھر میں کوئی آدمی کام پر رکھے، اس کے اندر 2 چیزیں دیکھنی چاہیے، ایک کہ وہ بندہ طاقتور ہو، کام کاج کرنے والا ہو، سست اور کاہل نہ ہو، بلکہ چست بندہ ہو اور کام کاج تیزی سے کرتا ہو، اور دوسری چیز اس کے اندر یہ ہے کہ وہ امین ہو، امانت دار ہو۔ اب امانت پیسوں میں بھی ہوتی ہے، پیسے دے دیا، بعض اوقات جو ہے وہ
ڈرائیور حضرات جو ہے وہ سیٹ لوگ ان کو کم تنخواہ دیتے ہیں، اب وہ جا کر جو ہے وہ پیٹرول کے نام پر، کبھی کس چیز کے نام پر، کبھی کس چیز کے نام پر وہ پیسہ ہڑپ کر جاتے ہیں، تو ادھر سیٹ بھی ان کا خیال نہیں کرتا تو وہ بھی سیٹ کا خیال نہیں کرتے، تو امانت دار نہیں ہوتے۔ اسی طرح گھر کی عورتوں کے معاملہ جو ہے اس کے بارے میں بھی جو ہے گویا کہ ایک شخص امین ہونا چاہیے کہ جب وہ گاڑی میں بیٹھے تو حیا کے ساتھ بیٹھے، عورتوں کی طرف اس کا خیال نہ ہو۔ تو اسی طرح یہ دو چیزیں موسیٰ علیہ السلام کے اندر چونکہ اس لڑکی نے دیکھ لی، 3 لڑکیوں نے، تو انہوں نے کہا کہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، ایک تو یہ طاقتور ہے اور دوسرا یہ ہے کہ امین ہے، امانت دار ہے، پورے راستے میں آتے ہوئے اس نے میری طرف مڑ کے بھی نہیں دیکھا بری نظر سے، لہٰذا یہی چیز جو ہے اس کی اچھائی کی علامت ہے۔ قال انی اريد ان انکحک احدی ابنتی هاتین علی ان تأجرنی 8 حجج، تو شعیب علیہ السلام نے کہا کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ اپنی ایک بیٹی تمہارے نکاح میں میں دوں، لیکن اس شرط پر کہ تُس 8 سال میرے پاس گزارے گا، فإن أتممت 10، اگر 10 سال مکمل کر لیے فمن عندک، تو یہ تیری طرف سے ایک اچھائی ہو جائے گی، وما اريد ان اشق علیک، لیکن میں تیرے پر زبردستی نہیں کروں گا، ستجدنی ان شاء اللہ من الصالحین۔ قال ذلك بینی وبینک ایما الاجلین قضیت فلا عدوان علی، فرمایا کہ بینی وبینک، یہ میرے اور تیرے درمیان معاہدہ ہے، ایما الاجلین، 8 یا 10 سالوں میں سے کسی کو بھی تو پورا کرے، فلا عدوان علی، تجھ پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، واللہ علی ما نقول وکیل۔ اب یہاں موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال جو ہے گویا کہ گزارے، اور 10 سال پورا کرنے کے بعد پھر اب موسیٰ علیہ السلام اپنے وطن مصر واپس جانا چاہا، تو بہت سارے بکریاں بھی ان کے پاس تھی، اور گویا کہ اپنی بیوی کے ساتھ واپس جا رہے تھے، اور واپس جاتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے یہ راستہ اختیار کیا، یعنی یہاں سے آگے ایلہ کی بندرگاہ سے ہوتے ہوئے یوں، یہاں یہ جو علاقہ ہے یہاں کوہ طور پہاڑی پڑتی ہے، یعنی بالکل نوک آخر میں یہ جو علاقہ ہے یہاں طور کی پہاڑی پڑتی ہے، تو یہاں پر پھر موسیٰ علیہ السلام چونکہ وہ اسی راستے سے یوں آئے، یہ مدین ہے تو مدین سے یوں اسی راستے سے آئے اپنی بکریاں اور اپنی گھر والی کے ساتھ۔ فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جزوة من النار لعلكم تصطلون۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ وہ دور ایک علاقے میں روشنی نظر آ رہی ہے، طور پہاڑ پر روشنی نظر آئی، کہ میں جاتا ہوں وہاں سے آگ واگ کا انتظام کرتا ہوں اور آپ یہاں ٹھہر جائیے۔ اور یہ پہاڑی جو ہے طور کی جو پہاڑی ہے تقریباً 2000 میٹر بلند ہے، 2-2500 میٹر بلندی پر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس بلندی پر چڑھنے لگے اور چلتے چلتے جو ہے وہ کوہ طور کے پہاڑ کے بالکل جو ہے اوپر سرے پر پہنچ گئے، اور اسی کو قرآن مقدس نے ایک دوسری جگہ یوں فرمایا ہے، اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى، چونکہ ان کے پاس آگ نہیں تھی جلانے کے لیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو گویا کہ بچے کا درد شروع ہو گیا تھا، درد ذہ شروع ہو گیا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام آگ کے انتظام کے لیے گئے، اور آگے اوپر کوہ طور پر جو ہے گویا کہ ایک روشنی نظر آئی، اور وہاں موسیٰ علیہ السلام کو گویا کہ رب العزت نے پکارا۔ جب وہاں پہنچے روشنی کے قریب تو اللہ فرماتے ہیں فلما اتاها نودی یا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو پکار کی آواز سنی، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی انا ربک فاخلع علیک، میں تیرا رب ہوں، اپنے جوتے اتار لیجئے، انک بالوادی المقدس طویٰ، یہ وادی مقدس طویٰ ہے، وانا اخترتک فاستمع لما یوحیٰ، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، میں تمہارا رب ہوں، اللہ ہوں، میرے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں ہے، فاعبدنی، میری عبادت کیجئے، واقم الصلاۃ لذکری، اور میرے ذکر کے لیے نماز قائم کیجئے، ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزی کل نفس بما تسعی،
تو اب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت سے بالمشافہ کلام کا شرف حاصل ہوا، اور اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اور تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا قَالَ هِيَ عَصَايَ، یہ تو ایک عصا ہے، أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، میں اس سے اپنی بکریوں کو ہانکتا ہوں اور اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، اور بھی میرے بہت سارے کام ہیں۔ قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَىٰ، فرمایا کہ اے موسیٰ اس کو پھینک دے۔ فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، جب اس کو پھینکا تو وہ ایک بہت بڑا اژدہا سانپ بن گیا۔ پھر فرمایا خُذْهَا وَلَا تَخَفْ، اس کو لے اور نہ ڈر، سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ، اس کو ہم پہلی والی حالت پر لوٹا دیں گے، یعنی اس کو ہم دوبارہ لکڑی بنا دیں گے، لاٹھی بنا دیں گے۔ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ، اور اپنے ہاتھ کو اپنی بغل میں لے جا، تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةً أُخْرَىٰ، پھر جب موسیٰ صاحب نے اپنے ہاتھ کو نکالا تو ایسی روشنی بکیر رہا تھا جیسے کہ کسی چیز کی ایسی روشنی نہیں تھی، اور پھر موسیٰ صاحب صاحب دوبارہ بغل میں گئے تو ہاتھ بالکل صحیح ہو گیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اپنی نشانیوں کو لے جا کر فرعون کو جو ہے دعوت دے۔ لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَىٰ اذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ، اب میری طرف سے جا فرعون کو حکم دے، فرعون کو ڈرا کیونکہ وہ سرکش ہو چکا ہے۔ قال رب اشرح لی صدری، اللہ رب العزت نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے ربا میرے سینے کو کھول دے اور میرے لیے معاملے کو آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرے کھول دے، یفقہوا قولی، بات سمجھانے کا انداز اور ڈھنگ مجھے سکھا دے، واجعل لی وزیرا من اہلی، اور میرے گھر والوں میں سے کوئی میرا مددگار اور وزیر بنا دے، ہارون اخی، میرے بھائی کو بھی میرے کام میں شریک فرما۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی اس کام میں شریک کیا، اور موسیٰ علیہ السلام پھر یہاں سے اللہ کا راز لے کر اب دوبارہ جو ہے اس علاقے سے ہوتے ہوئے یہاں مصر آ گئے۔ اس زمانے میں اب مصر کا جو جنوب کا دارالحکومت تھا وہ تبدیل ہو کے اب اوپر کی طرف اس شہر میں آ گیا تھا، اور منفس شہر میں گویا کہ دارالحکومت تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو جو ہے دعوت دی، اور اللہ عزت نے جو فرمایا کہ اذهبا، جاؤ دونوں، اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، جا تو اور تیرا بھائی دونوں فرعون کو دعوت دو اور میرے ذکر میں کوئی کمی نہ کرو، سستی نہ کرو۔ اذهبا الی فرعون انه طغى، دونوں میری طرف سے جاؤ، اور فرعون چونکہ سرکش ہو چکا ہے۔ فقولا له قولا لینا لعله يتذکر او یخشی، دونوں نے جا کر فرعون کے دربار میں نرمی کے ساتھ بات کی اور فرمایا کہ اب اسلام قبول کرو اور کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھو۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ سابقہ فرعون انتقال کر چکا تھا، اور اس زمانے میں جو فرعون تھا وہ منفتاح تھا، اور وہ اس سے زیادہ ظالم تھا، سابقہ فرعون سے زیادہ ظالم تھا۔ لہٰذا جو بھی تھا، لیکن قرآن مقدس میں اس چیز کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ سابقہ ایسے لگتا ہے جیسے سابقہ فرعون اور بعد کا فرعون ایک ہی تھا، کوئی فرق نہیں آیا، بیچ میں 10 سال گزر چکے تھے۔ لیکن بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ جو جنوب کی طرف جو یہ جو دارالحکومت ہے اس میں جو فرعون تھا وہ الگ تھا، اور بعد میں اب اوپر کی طرف جو علاقہ ہے یہاں وہ پہلے والا فرعون مر گیا تھا، اور پھر اوپر والے علاقے میں فرعون کا دارالحکومت گویا کہ ان لوگوں نے قبطیوں نے اپنا دارالحکومت تبدیل کر کے اوپر منفس شہر میں آ گئے تھے، اور یہاں گویا کہ دوسرے فرعون سے واسطہ پڑا۔ لیکن بہرحال جو بھی ہو، موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ دعوت کا کام دیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے جا کر ان کے سامنے دعوت پیش کی، لیکن وہ نہیں مانے، اور آخرکار پھر جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے ساری نشانیاں بھی دکھائی، لیکن باوجود اس کے وہ نہیں مانے۔ پھر آخرکار فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے گویا کہ چیلنج دے ڈالا، اور 70,000 جادوگروں کو جمع کیا، اور 70,000 جادوگروں نے گویا کہ اپنی رسیاں جو ہے وہ پھینکی، ہر جادوگر کے پاس 2 رسیاں تھیں، تقریباً 1,40,000 سانپ جو ہے گویا کہ وہ میدان میں امڑ آئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی جیسی زمین پر پھینکی تو گویا کہ سارے سانپوں کو جو ہے انہوں نے ہڑپ کر لیا، اور اب جو 80,000 یا 70,000 کے قریب جو جادوگر تھے ان سب نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا، اور جب ایمان لایا تو فرعون نے ان کو طرح طرح کی سزاؤں سے دوچار کیا، لیکن اپنے دین کو نہیں چھوڑا، ان کے ہاتھ پاؤں بھی کاٹ ڈالے لیکن دین کو نہیں چھوڑا۔ قصہ بہت طویل ہے لیکن میں اس کو مختصر بنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔
اب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اپنی قوم بنی اسرائیل کو یہاں سے نکال کر اور سامنے اپنے سابقہ علاقے وادی سینا میں چلے جائیں۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو رات کے ٹائم میں نکالا، اور یہ جو علاقہ ہے مصر کا، یہاں چونکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو، فرعون کو بہت دعوت دی لیکن نہیں مانا آخرکار، تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لیتے ہوئے اوپر کی طرف سے یہاں سے آنا چاہتے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام راستہ بھول گئے اور وہ نیچے سے یوں آگے سامنے جب دیکھا تو ایک بہت بڑا دریا ہے اور پیچھے کی طرف سے فرعون کا لشکر آ رہا ہے۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے اس سمندر کے اندر جو ہے لاٹھی ماری، اور اللہ رب العزت نے اس کے اندر جو ہے 12 راستے بنا لیے، اور بنی اسرائیل کے 12 قبیلے اس میں پار ہو گئے۔ اور اللہ رب العزت نے جو فرمایا ہے فَأَغْرَقْنَاهُ فِي الْيَمِّ، ہم نے فرعون کو جو ہے سمندر میں غرق کر دیا، وہ یہ علاقہ ہے، خاص کر یہ علاقہ، یہاں فرعون جو ہے سمندر میں غرق ہو گیا تھا، اور اس کو خلیج سوئز کہا جاتا ہے، اس کو بحر سوئز کہا جاتا ہے، یہاں فرعون غرق ہوا۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں ویسی غلطی میں کہ فرعون دریا نیل میں غرق ہوا، نہیں، یہ غلط ہے، بلکہ فرعون سمندر میں غرق ہوا ہے، اور اللہ جیسے کہ قرآن میں فرماتے ہیں فَأَغْرَقْنَاهُ فِي الْيَمِّ، ہم نے اس کو سمندر میں غرق کیا۔ اور اسی طرح ایک جگہ فرماتے ہیں الْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج ہم فرعون کے بدن کو گویا کہ سمندر سے نکال کر نجات دیتے ہیں، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ آنے والے زمانے آپ کے جسم کو، اے فرعون تیرے جسم کو ہم آج ہم تیری لاش کو سمندر سے باہر پھینک دیں گے، تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنے۔ آج بھی فرعون کی لاش جو ہے مصر کے عجائب گھر میں محفوظ ہے۔ لہٰذا یہ تو گویا کہ موسیٰ علیہ السلام تو دریا پار کر گئے، سمندر پار کر گئے، اور فرعون اسی میں غرق ہو گئے، اور یہاں آ کر پھر اس علاقے کے اندر موسیٰ علیہ السلام اب رہنے لگے۔ اور موسیٰ علیہ السلام مسلسل کوہ طور پر آتے جاتے رہے، اور پھر اللہ رب العزت نے گویا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب جو دی تورات، وہ اسی کوہ طور پہاڑی پر دی۔ کوہ طور کی بلندی تقریباً 2000 میٹر بلندی ہے، اور یہاں طرح طرح کے واقعات پیش آئے بنی اسرائیل کے ساتھ۔ ایک تو انہوں نے جیسی یہ دریا سمندر پار کیا تو یہاں جو ہے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، اور پیچھے سے ان لوگوں نے جو ہے سامری نامی ایک شخص تھا، اس کا نام بھی موسیٰ تھا، ایک موسیٰ علیہ السلام تھے اور ایک سامری بھی بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا، اور اس کا نام بھی موسیٰ تھا، اور اس کے ساتھ بھی ایسا ایک واقعہ پیش آیا تھا، اور اس کو جبریل امین نے ایک غار میں پالا تھا اور اپنی انگلی اس کو چٹوایا کرتے تھے۔ اور ایک موسیٰ علیہ السلام ہیں ان کا نام بھی موسیٰ ہے، اور ان کو فرعون کے محل میں اللہ نے بڑا کیا۔ تو جیسے ایک شاعر کہتا ہے، عجیب بات ہے، وَمُوسَى الَّذِي رَبَّاهُ جِبْرَائِيلُ كَافِرٌ وَمُوسَى الَّذِي رَبَّاهُ فِرْعَوْنُ مُرْسَلٌ وَمُوسَى الَّذِي رَبَّاهُ جِبْرَائِيلُ كَافِرٌ وَمُوسَى الَّذِي رَبَّاهُ جِبْرَائِيلُ كَافِرٌ، وہ موسیٰ کے جس کی پرورش جو ہے جبریل امین نے کی وہ کافر ہوا۔ وَمُوسَى الَّذِي رَبَّاهُ فرعون مرسل، اور وہ موسیٰ کے جس کی پرورش فرعون نے کی وہ نبی بنا۔ یہ تو اللہ کا دین ہے۔ اب یہاں سامری نے آ کر جو ہے گویا کہ ایک بچڑا بنایا، اور سارے بنی اسرائیل جو فرعونیوں سے قبطیوں سے سونا لے کر آئے تھے اس کا ایک بچڑا بنایا، اور موسیٰ علیہ السلام تو کوہ طور پر گئے، اور ادھر پیچھے انہوں نے جو ہے گویا کہ بچڑے کی عبادت شروع کر دی۔ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، کوئی عجیب قسم کی آواز اس سے آنے لگی۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو دیکھا کہ اس کی قوم بت پرستی میں مبتلا ہو چکی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون کو داڑھی سے پکڑ لیا، اور پھر حضرت ہارون نے کہا کہ لا تأخذ بلحیتی، اے میرے بھائی میری داڑھی کو نہ پکڑیے، بلکہ میں نے تو بہت منع کیا ان لوگوں کو لیکن یہ لوگ منع نہیں ہوئے۔ اسی علاقے میں وادی تیہ میں ان لوگوں نے 40 سال بھی گزارے، جیسے کہ قرآن مقدس کی ایک آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ لوگ وادی تیہ میں سرگردان رہے، اور وادی تیہ میں جو سرگردانی تھی ان کی صحرائی سینا میں، اسی کو قرآن نے فرمایا ہے کہ 40 سنہ، 40 سال تک جو ہے گویا کہ یہاں وہ بھٹکتے پھرتے رہے۔ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سنہ يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ، یہ 40 سال اس وادی میں اس لیے رہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا تھا کہ آگے کا یہ جو علاقہ ہے، یہ جو اوپر کی طرف فلسطین کا علاقہ ہے، ان کا اصلی وطن تھا،
موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ یہاں ان لوگوں کے ساتھ جہاد کرو اور اس علاقے کو قبضہ کرو، لیکن انہوں نے کہا کہ انت و ربک فقاتلا، تو اور تیرا رب جا کر جو ہے لڑیں اور ہم جو ہے نہیں لڑ سکتے۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے 40 سال تک ان کو وادی تیہ میں بطور سزا کے جو ہے رکھا، اور 40 سال تک یہ وادی تیہ میں رہے۔ اور پھر بعد میں موسیٰ علیہ السلام کا انتقال، حضرت ہارون کا انتقال 123 سال کی عمر میں یہاں پر ہوا، اور کوئی طور کے قریب ان کو دفنایا۔ موسیٰ علیہ السلام کی 120 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا، اور ان کو لے جا کر یہ دریائے اردن جو ہے، دریائے اردن کے قریب یہاں اس علاقے میں دفنایا۔ اور بعد میں یوشع علیہ السلام نے پھر جو ہے اس علاقے پر چڑھائی کی اور اس علاقے کو، ارض مقدس کو قبضہ کیا، اور اس کے بعد پھر حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس پورے علاقے پر کنٹرول کیا اور دشمنوں کو یہاں سے بھگایا، اور اسرائیل کو ان کا جو سابقہ وطن تھا وہ ان کو واپس دلایا۔ تو یہ مختصر سا اسی وادی تیہ میں جو ہے گویا کہ بہت سارے واقعات، من و سلوا بھی یہاں ان پر نازل ہوتا رہا صحرائے سینا میں، وادی تیہ میں، اور ان پر جو ہے گویا کہ بادل سایہ کرتا رہا۔ اور اسی طرح جو ہے وہ پھر جب من و سلوا، حلوہ وغیرہ جو ہے ایک قسم کا پرندہ ہوتا تھا وہ بیٹھتا تھا، اور سلوا نامی من اور سلوا جو ہے گویا کہ ایک خاص قسم کا حلوہ جو ہے درخت پر بنتا تھا، اور وہ پرندے کو پکڑتے تھے اور حلوہ کھاتے تھے، اور پھر آخرکار جو ہے وہ ناجائز مطالبات کرنے لگے کہ ہم تو دال کھانے والے اور سبزیاں کھانے والے اور یہ لوگ ہیں، اس چیز سے تو ہم اکتا گئے ہیں، لہٰذا ہمیں جو ہے اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت جو ہے ہمیں اور چیزیں کھلائے۔ اور اس میں یہ ہے کہ لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، کہ ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، بلکہ ہمارے لیے جو ہے گویا کہ دالیں ہوں، سبزیاں ہوں، اور طرح طرح کی چیزیں ہوں، ککڑیاں ہوں، یہ ہم کھائیں۔ لہٰذا اب وہ بنو سلوا کا جو دسترخوان اتارتے تھے وہ ختم ہو گیا، اور اب وہ اس طرح اور بھی بہت سارے، یہاں گائے والا واقعہ بھی پیش آیا کہ ایک آدمی نے دوسرے کو قتل کر دیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ نے وہی نازل فرمائی کہ وہ گائے کو قتل کریں، گائے کو ذبح کرے تو چور کا پتہ چل جائے گا، لیکن اب وہ طرح طرح کے سوالات کرنے لگے۔ اس طرح یہاں کافی سارے واقعات ہیں، لیکن وقت کم ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ ہم نے سنا ہے اس کو بھرپور یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سراج علی بن عمر صادق من جامعۃ الشیخ یحییٰ مدنی۔ تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو آگے تک پھیلائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔